बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, जब से उनकी नाजेबा वीडियोस वायरल हुई, उनकी शादी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। पहले रजब भट्ट ने अपने साले और अपनी अहलिया ईमान को मुख्तलिफ पैगामात ऑडियो की सूरत में भिजवाए। लाइव प्रोग्राम्स में आके ये पैगामात भेजे गए, जिनमें के बकायदा थ्रेट किया गया कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, यानी उससे अलहदगी कर लेगा, कि अगर वो अपने भाई ओन शेख के साथ टिकटॉक लाइव में किसी जगह नजर आई, उसकी फिंगर भी कहीं पे नजर आई या उसकी आवाज सुनाई दी, तो वो बिल्कुल सेपरेशन इख्तियार कर लेगा। लेकिन ईमान भी इस मामले में बाज नहीं आई और वो अपने भाई के साथ हर जगह पे ओपनली तो सामने नहीं आती रही, लेकिन कहीं ना कहीं पास मौजूद रही है। रजब की सास हैं, यानी ईमान की वालदा, उनके हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई कि वो बेवफाई के हवाले से भी उन्होंने कुछ चीजें शेयर की। रजब की वालदा चूंकि सऊदीया से वापस आ चुकी हैं, उन्होंने अपने घर में एक मजलिस रखी थी, लेकिन मजलिस में रजब की अहलिया ईमान या उनकी फैमिली में से किसी ने भी शिरकत नहीं की। इवन के ईमान के लिए जो तहाई भिजवाए गए थे उनकी सालगिरह के हवाले से, और उनकी नंद गजल उनको देने के लिए गई थी, वो तमाम तहाइफ वो भी ईमान ने नहीं लिए, बल्कि ये कह के अपनी नंद को वहां से भेज दिया कि वो घर में मौजूद नहीं है और वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर है, इसलिए अभी वो वहां से चली जाए। तो ये जो रजब भट्ट और इनकी अहलिया है, ये मामला बहुत खराब हो चुका है। खराब होने की सबसे बड़ी वजह एक तो नाजेबा वीडियोस और दूसरा रजब की गर्लफ्रेंड फातिमा खान। उसने असल में जो कुछ पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यू दिए, उसमें रजब की एक एक चीज खोल कर बता दी। कभी उसने कहा कि मुझे 45 लाख रुपए की सालगिरह पे घड़ी गिफ्ट की गई है रोलेक्स की, तो कभी उसका कहना था कि मैं करबला पे भी उसके साथ जाती रहती हूँ और दुबई में भी उसके साथ थी। और इन दोनों की कुछ वीडियोस वगैरह भी इस तरह की सामने आई थी कि ये मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे थे। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद एक बीवी होने के नाते ईमान, रजब की जो अहलिया हैं, जाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं तो तकलीफ पहुंचती होगी कि रजब ने उनके साथ क्यों मुख्तलिफ मामलात में झूठ बोले या उनके साथ कोई बददियानती की है। बजाय कि इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझाया जाता, इन तमाम चीजों को सुलझाने की बजाय रजब भट्ट ने अब एक अपना जो लास्ट व्लॉग किया है उसमें कहा है कि सब तैयार रहें, क्योंकि नो डाउट रजब की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तकरीबन 7.8 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं और रजब का ये कहना है कि तमाम उनके फॉलोअर्स तैयार रहें, बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है और ये ऐसा बुरा वक्त होगा कि इससे ज्यादा बुरा वक्त उन्होंने कभी नहीं देखा। यानी कि वो इनडायरेक्टली सबको ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी सेपरेशन होने वाली है। और इनके घर के अंदर से भी यही खबरें बाहर आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे की डिलीवरी का इंतजार किया जा रहा है। तो जैसे ही ईमान बच्चे की डिलीवरी से फारिग होगी तो रजब भट्ट कोई बहुत बड़ा फैसला करेगा और इसके लिए जो उसकी फैन फॉलोइंग है उनको भी वो रेडी कर रहा है मेंटली तौर पे कि लोग तैयार रहें, मैं बहुत बड़ा फैसला करने वाला हूँ। तो रोलेक्स घड़ी अपनी दोस्त को उन्होंने दी, फातिमा खान को। वो पहले आई, अजीबोगरीब सी उसने बातें की, हरकत की और उसका ये कहना था कि वो रजब के साथ 7 साल से रिलेशनशिप में रही है। ओपनली ये तमाम बातें आके एक ऐसी लड़की का करना जो ऑलरेडी रजब के साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। दोनों की कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर सामने आई जिसपे कि पहले फातिमा खान कहती थी कि हम सिर्फ दोस्त हैं और फिर दोस्ती से बढ़ के आगे कि हम मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे जाते रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, इससे इनका जो रिलेशन है रजब और उनकी अहलिया का, उसमें काफी ज्यादा दरार पैदा हुई है। तो रजब भट्ट की नाजेबा वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद इनका मामला बहुत खराब हुआ। रजब की जब वीडियोस वायरल हुई थी तो उस वक्त एक कवाल जो कि रजब के घर आती थी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ईमान के हवाले से, उसके रिश्ते के हवाले से कुछ बातें की कि वो तो जहेज नहीं लेके आई थी और इस तरह की कुछ बातचीत की। बजाय के उस कवाल को मना किया जाता है रजब फैमिली की तरफ से, रजब ने बकायदा एक लाइव सेशन में आकर अपने साले को इस हवाले से खबरदार किया और उसे कहा
کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا یعنی وارننگ دی کہ اگر کرے گا تو رجب ایمان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لے گا۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے یہ کافی زیادہ ان کا خراب ہو چکا ہے۔ اون شیخ کی طرف سے بے وفائی کا الزام لگایا گیا، کیونکہ جو اون شیخ ہے وہ چونکہ ایمان کا بھائی ہے اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ان کا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ تو اون شیخ جو ہے وہ زیادہ تر اپنی بہن کے ساتھ نظر آتا تھا، جس پہ کہ رجب نے بار بار اس کو سانپ قرار دیا، کبھی کہا کہ یہ گھر توڑنے والا ہے، اور کبھی پتہ نہیں اس کے لیے بہت عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے اپنے سالے کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ان کے معاملے میں وہ آئے گا، یعنی ایمان اور رجب کے معاملے میں سالہ اون شیخ آئے گا تو پھر اس کا ریزلٹ اچھا نہیں رہے گا۔ یہاں تک یہ معاملہ جو ہیں یہ ابھی اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں، چونکہ رجب کی ویڈیوز جو اب آ رہی ہیں ولاگز وغیرہ، ویوز اس میں کم آتے ہیں جب سے ان کا یہ معاملہ کنٹروورشل ہوا ہے۔ اب ولاگ اس طریقے سے شروع کیا جا رہا ہے کہ آدھا ولاگ رجب سعودیہ میں ہے وہاں سے شروع کرتا ہے، اور آدھا ولاگ وہ کہتا ہے کہ جی اس کی بہن غزل کرے گی پاکستان سے۔ تو اس طرح کر کے یہ اپنے ولاگز وغیرہ بنا رہے ہیں کہ جس سے ان کے ویوز وغیرہ بڑھے، کیونکہ فالوورز بہت زیادہ ہیں، اور جو ولاگز کی اس وقت ویورشپ ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے۔ طلاق کے بارے میں دونوں کے خاندان جو ہیں وہ اس وقت ٹھان چکے ہیں، شاید یہی لگتا ہے، کیونکہ رجب کے ساتھ ساتھ جو ایمان کی فیملی ہے وہ بھی اب سخت الفاظ ان کے حوالے سے بولنے لگے ہیں۔ جو مختلف رجب کی حرکات ہیں، کبھی اس کی گرل فرینڈ سامنے آ رہی ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ نازیبا ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، کبھی وہ ایک حیدر نام کا جو لڑکا ہے وہ اس کے ساتھ بڑی عجیب و غریب ویڈیوز رجب کی سامنے آئیں، جس پہ کہ گے تک رجب کو کہا گیا۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے گھر کے اندر ایک مجلس رکھی گئی تھی اس میں یا تو ایمان یا اس کی فیملی شرکت کرتی تو پھر یہ نظر آتا تھا کہ شاید ابھی ان کا تعلق جو ہے وہ آگے چلے گا، معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوا، یا جو گفٹ بھجوائے گئے تھے رجب کی طرف سے سالگرہ کے اپنی بیوی کو وہ ایٹ لیسٹ ان کے گھر والے ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر بھی نظر آتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب رجب نے جو لاسٹ ولاگ کیا اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر 2024 سے لے کے اب تک اس کی جو زندگی کا سارا ٹائم گزرا ہے وہ کچرا ہے، یعنی کہ جو ایک اس کی میرڈ لائف کا ٹائم ہے وہ اس کو کچرے سے تشبیہ دیتا ہے۔ دوسری طرف طلاق کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ دونوں فیملیز جو ہیں اس وقت خیر ایمان کی طرف سے تو کوئی ایسی ابھی تک بات سامنے نہیں آئی، ڈائریکٹلی اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن رجب کی طرف سے بار بار یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ بہت جلد کچھ میں بڑا کرنے والا ہوں جس کے لیے میرے فینس تیار رہیں اور ایک برا وقت آئے گا۔ دوسری طرف فاطمہ خان جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں گرل فرینڈ ہوں، ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں رہی رجب کے ساتھ، اور رجب کی والدہ نے فاطمہ خان کا کہنا ہے کہ جہاں اس کی شادی کرنا چاہی رجب نے آنکھیں بند کر کے کر لی، لیکن ایمان کی قسمت رجب کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ایمان جب سے رجب کی زندگی میں آئی تو رجب کی زندگی اور حالات اور جو اس کو فیم ملا تھا وہ ساری چیزیں خراب ہو گئی، تو لہٰذا دونوں کا جو نصیب ہے وہ آپس میں نہیں جڑا۔ یہ یعنی جو گرل فرینڈ ہے وہ یہ ساری باتیں آ کے مختلف انٹرویوز میں کر رہی ہے۔ پھر رولیکس گھڑی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تماشا لگا، اس لیے کہ بیوی کو تو بہت چند ہزار روپے کے گفٹ بھیج دیے، لیکن جی گرل فرینڈ جو ہے اس کو لاکھوں میں تحائف دیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے جو ایمان کی فیملی ہے ان کے لیے بھی کافی زیادہ دل آزاری کا باعث بن رہی ہیں۔ اب جب سے فاطمہ خان کا انٹرویو آیا جس میں کہ اس نے تمام پور رجب کے کھول دیے تھے، اس کے بعد رجب بٹ نے اب ایک ڈیسیژن کیا، اس نے ایک لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے جو کہ 50 کروڑ روپے کا ہے۔ فاطمہ خان کو یہ نوٹس بھجوایا گیا ہے جس میں کہ اس نوٹس کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ فاطمہ خان یا تو معافی مانگے یا وہ سامنے آ کے کہے کہ جو بھی اس نے کہا وہ جھوٹ بول رہی ہے، یا پھر وہ 50 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرے جو اس نے انٹرویوز میں رجب کا نام لیا۔ تو یہ بھی ان کے قریبی ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو فاطمہ خان ہے وہ اب دوبارہ سے سامنے آئی۔ پہلے تو اس نے ایک انٹرویو دیا جس میں کہ تمام چیزیں کھول کے بتا دی، پھر کچھ دنوں بعد اس کا یہ کہنا ہے کہ تمام چیزیں میں نے مذاق میں کہی ہیں، حالانکہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ واقعی ہی ریالٹی ہی لگتی ہے، لیکن ظاہر ہے لیگل نوٹس کی وجہ سے فاطمہ خان اب اس طرح کے حربے آزما رہی ہے کہ شاید یہ معاملہ کسی طریقے سے جو نوٹس والا ہے حل ہو جائے۔ رجب کی والدہ
رجب کو بار بار منع کر رہی ہیں، ان کے گھر کے اندر سے یہی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو شادی ہے ایمان کی، یہ کوئی لو میرج نہیں تھی، بلکہ جو رجب کی والدہ ہے انہوں نے ایمان کو پسند کیا تھا اور انہوں نے ہی یہ شادی ارینج میرج کے طور پہ کروائی تھی، اور والدہ جو ہیں وہ فی الحال نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ ڈائیورس کی طرف جائے، لیکن رجب اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپنا فائنل کر چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے مزید اپنے تعلقات نہیں رکھنے اور نہ ہی وہ آگے مزید اس ریلیشن کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت یہ معاملہ کافی زیادہ ان کا خراب بھی ہو چکا ہے، مشکل وقت آنے والا ہے، اس لیے بار بار رجب بٹ کہہ رہا ہے، اور طلاق کے فیصلے کے حوالے سے بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایک ڈیسیژن کیا جا چکا ہے۔ رجب کی والدہ سعودیہ میں بھی مختلف جو دوست ہیں رجب کے، جن کے پاس وہ اس وقت رہائش پذیر ہے، ان کو کالز بھی کر رہی ہیں کہ وہ اس کو سمجھائیں اور ایسا کوئی ڈیسیژن یہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف رجب بٹ کے بار بار اشارے دے رہا ہے کہ وہ مزید اب ایمان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک بہت سے ویلوگرز ہیں جو کہ اس طرح یوٹیوبرز ہیں، ویلوگرز ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، جن کے کپلز بھی ہیں جو مل کے کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ان کے درمیان کچھ عرصے بعد ہی علیحدگی ہو جاتی ہے، اور علیحدگی کی وجہ بھی یہی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایکسٹرا میٹیریلز افیئر جو ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں، یا پھر ان کی آپس میں نچاکیاں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے یہ جو ڈائیورس ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔